سمجھ آ گئی ہے؟ ہمارے اندر جتنی رسومات ہیں نا یہ وہیں ہندوستان سے لے کر کے آئے ہیں، او نسل در نسل پروان چڑھ رہی ہیں۔ الامان والحفیظ میرے بھائیوں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں دین بھی مدینے والے نبی کا لینا ہوگا، ہمیں سنت بھی مدینے والے نبی کی لینا ہوگی، ہمیں طریقہ بھی مدینہ کا لینا ہوگا۔ وہ طریقہ آئے گا تو بات بنے گی، اگر کسی اور جانب سے طریقہ آئے گا تو بات بگڑے گی، بات بنے گی نہیں۔ بچی کو رخصت کر رہے ہیں، سر پہ قرآن کا سایہ ہے، کرتے ہیں نا، قرآن کا سایہ ہے، یہ کیوں کر رہے ہو جی؟ قرآن کے سائے میں ہم نے رخصت کر دیا، اب ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا سایہ رہے گا۔ ادھر قرآن کا سایہ ہے، ادھر ڈھولک ہے، قرآن کا سایہ ہے اور ادھر ناچ گانا شروع ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ قرآن کا سایہ کیا کرے گا میرے بھائی؟ زندگی بھر تو بچی کو قرآن کے قریب جانے نہیں دیا، زندگی بھر تو اس کو قرآن سے واقف کیا نہیں ہے، شریعت کے احکامات بتائے نہیں، حتیٰ کہ پاکی ناپاکی کے مسائل تک اپنی اولادوں کو نہیں بتائے ہیں، تو ایمان سے بتائیں یہ قرآن کا سایہ اس کو زندگی بھر کامیاب کر سکتا ہے؟ سایہ کیا ہے؟ کیا سایہ ہے بھائی؟ سایہ نہ کرو، اس قرآن کی چند آیات اسے سکھا دو، قرآن کے چند احکامات سکھا دو، اسے کو بچی ان کو پلے باندھ لینا، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ سائے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں قرآن کی ہم توہین کر رہے، یہ قرآن کا ادب نہیں ہے، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کیوں آیا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی جی ہدن، یہ کتاب ہدایت تھی، یہ سائے کی کتاب نہیں تھی۔ اس کو پڑھ کر اس کو عمل میں لا کر ہدایت حاصل کرتے۔ اللہ اکبر۔ میں تو چونکہ یہاں کی رسومات نہیں جانتا، جو مجھے پتا چلا تو یہ ہے کہ ایک رونا ہے بھائی، ہم رونا رو رہے ہیں۔ اللہ کرے ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہو جائے۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں درس میں تشریف لاتی ہیں، ان سے بھی میری دس بستہ یہ گزارش ہے کہ گھر کی خواتین اگر سٹینڈ لے لیں، خدا کی قسم مرد بہت آسانی سے ان روایات کا خاتمہ کر لیں گے گھروں سے۔ گھر کی خواتین مرد کا ساتھ دیں، مسئلہ سارا بگاڑ ہی خواتین میں ہوتا ہے۔ وہ ایک دوست کہنے لگے کہ بھائی یہ پتہ نہیں ملک میں سود، رشوت، چوری، ڈاکہ، بے روی ہے، یہ کیسے ختم ہوگی؟ ہمارے شاہ فیصل کے غالے میں وہ کہنے لگے پتہ نہیں یہ کیسے ختم ہوگی؟ تو دوسرے ساتھی نے کہا بھائی یہ صرف عورت ختم کر سکتی ہے۔ کون؟ چوری، یہ جو گلی گلی اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، چھینا جھپٹی، اسے کون ختم کر سکتی ہے؟ عورت کیسے ختم کر سکتی ہے؟ جی ہاں عورت ختم کر سکتی ہے۔ عورت اپنے شوہر سے کہے جا رہے ہو ڈیوٹی پہ جا رہے ہو، حلال کما کے لاؤ گے تو لانا، ورنہ رشوت، سود، حرام اور کام میں چوری کر کے ناجائز کما کر ناجائز تنخواہ لے کر میرے گھر میں مت لانا۔ میں روزہ رکھ لوں گی، بچوں کو روزہ رکھوا لوں گی، لیکن حرام نہیں کھلاؤں گی، حرام کا لقمہ کبھی ہماری جیب میں مت ڈالنا۔ شوہر کا دماغ خراب ہو گیا ہے کہ وہ اپنی آخرت دو پہ لگائے۔ بھائی بولو یہ کیا ہوتا ہے جی؟ آج میں نے شاپنگ کرنی ہے، آج میری بیٹیوں نے شاپنگ کرنی ہے، آج میرے بچوں کو اتنا خرچہ چاہیے، آج فلاں ہے، آج ڈمکا ہے۔ یہ سارے جو اضافی خرچے ہم نے گھروں میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے گھر کے مردوں پہ مسلط کر رکھے ہیں، ان ناجائز خرچوں کو پورا کرنے کے لیے پھر مرد بھی ناجائز راستے کا تعین کر لیتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ واقعی ملک کے اندر سے اگر یہ بے روی کا خاتمہ کر سکتی ہے تو کون کر سکتی ہے؟ عورت کر سکتی ہے۔ عورت روزانہ شوہر اگر لا کے پیسے دینا بیوی کو یہ رکھ لو، تو بیوی پوچھے کہاں سے لائے ہیں، یہ کمائی کیسی ہے، یہ مٹھائی لائے، یہ پیزا لائے، یہ برگر لائے، کہاں سے لائے، کتنے کا لائے، اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ کتنے دن ادھر ادھر کی کرے گا، انشاءاللہ راہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آج سے تہیہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم سادہ پہن لیں گی، ہم سادہ کھا لیں گی، روزہ رکھ کے گزارا کر لیں گی، لیکن انشاءاللہ گھر کے مرد کو گھر میں حرام کمائی نہیں لانے دیں گی انشاءاللہ۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ تہیہ کریں انشاءاللہ، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ گھر میں کس طرح سکون لاتے ہیں، چار سو اللہ تعالیٰ سکون اور رحمت کے برکت کے دروازے گھر میں کھول دیں گے انشاءاللہ، برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا نا عمل کے ہندو ہیں، بچی کی رخصتی ہو رہی ہے، سر پہ قرآن ہے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک مجھے پتا چلا منگنی ہوتی ہے، تو منگنی کے بعد لڑکے والے جب لڑکی والوں کے گھر جائیں گے شادی سے پہلے، جب لڑکے والے جائیں گے تو کیا ہے جی، 1 کلو چاول، چینی، آٹا وغیرہ یہ ساتھ لے کر جائیں گے۔
یہ ساتھ لے, پھر اس پہ پیسے رکھ کر دیں گے. کیوں جی؟ رسم ہے. اور بڑے آرام سے ہم کہہ دیتے ہیں رسم ہے, بڑے آرام سے. اور پھر یہ جتنی رسمیں, پچھلے بھی سبق میں کئی رسموں کا تذکرہ ہوا, کوئی کہیں جوتا چھپائی کی رسم ہے, تو کہیں دودھ پلائی کی رسم ہے, تو کہیں دروازہ کھلائی کی رسم ہے, تو کہیں گاڑی سے اتروائی کی رسم ہے, تو کہیں کیا کہیں سرما لگائی, کہیں شیشہ دکھائی, پتنی عجیب عجیب رسمیں آ گئی ہیں. ان رسموں پر پھر کیا ہوتا ہے؟ لین دین ہوتا ہے, پیسہ ہوتا ہے, چکاوا ہوتا ہے. اس چکاوے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو ایسی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں خاندانوں میں, ایسی لڑائیاں کہ وہ ناراضگیاں کبھی ختم ہونے کو نہیں آتی. ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ ہاں, ناراضگیاں کھڑی ہو گئیں, کم دیا, فلانی کو اتنا دے دیا, ہمیں کم ملا. بیرا رویہ میرے بھائی, یہ ساری کی ساری چیزیں سکون کی قاتل ہیں. اور دلہن جو ہے شادی کے بعد, اب جناب علی جب یہ میکے جا رہی ہے تو بھی ادھر سے چاول, آٹا, دال, چینی کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے, گود بھرائی ہے جی لے کے جا رہی ہے. وہاں سے آ رہی ہے تو بھی گود بھرائی ساتھ لا رہی ہے. یہ عجیب تبادلے, عجیب برکتیں ہیں. برکت اس چیز سے آتی ہے. اچھا, چوتھی مقلاوا. کیا بولتے؟ مقلاوا ہی بولتے ہیں. ہاں, پنجاب میں اس کو ستورا بولتے ہیں یا ستوارا بولتے ہیں. ستورا, ستوارا, اس طرح کے ہر علاقے کی. یاد رکھیے, میں نے عرض کیا تھا کہ میرے نبی کی سنت ایک ہوگی اور سنت بین الاقوامی ہوتی ہے. ہر علاقے میں سنت. سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا میرے نبی کی سنت ہے نہیں ہے؟ کوئی دنیا کا کونا ہوگا جس میں میرے نبی کی سنت ہو اور الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا ہو؟ نہیں. سنت انٹرنیشنل ہے, جہاں بھی ہوگی سنت ایک ہوگی. رسم رواج, بدعت, خرافات اور آبائی روایات ہر گلی میں الگ, ہر محلے میں الگ, ہر ملک میں الگ, ادھر والوں کی الگ, ادھر والوں کی الگ. سمجھ آ گئی ہے میرے بھائیوں؟ بہتر ہے کہ ہم 100 روایات کا قتل کر دیں, ایک سنت کو زندہ کر دیں. کیا خیال ہے؟ 100 روایات کا قتل کر دیں, 100 رسومات کو چھوڑ دیں, ایک میرے نبی کی سنت کو زندہ کر دیں, پھر دیکھیں کتنا سکون انشاءاللہ زندگی میں پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مقلاوا, اس میں یہ شادی کے بعد ایک الگ حملہ ہوتا ہے پھر لڑکے والوں کی جانب سے. 15-20 لوگ ساتھ لیے, لڑکی گئی ہوئی ہے میکے, اب جناب یہ چلے گئے ہیں, وہاں کیا ہوگی؟ دعوت ہوگی, مقلاوا کی دعوت ہوگی, کھانا کھائیں گے. اور بھی کھانا کھا کے پھر کیا ہے جی, لڑکی واپس آ رہی ہے, اپنے کپڑے لا رہی ہے, ساس کے کپڑے لا رہی ہے, شوہر کے کپڑے لا رہی ہے, نندوں کے کپڑے لائے جا رہے ہیں وہاں سے. یہ جی مقلاوا کی رسم ہے. برتن لائے جا رہے ہیں, جہیز بیچارے پہلے دے چکے ہیں, یہ الگ سے پھر ایک بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. بارات کو کھانا پہلے سے دے چکے تھے, پھر الگ سے ایک ظلم ان پہ ڈھایا جا رہا ہے. میرے بھائیو, خدا کے لیے ہم ترس کھائیں, ہم ترس کھائیں گے انشاءاللہ, ہم پہ ترس کھایا جائے گا. بولو بھائی. ہاں, ملا یرحم لا یرحم. جو ترس نہیں کھاتا اس پہ ترس نہیں کھایا جاتا, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ مائیوں میں وہ لڑکے کی انگلی پکڑائی, یہ بھی ایک رسم ہے نا. لڑکی والوں کی جانب سے کیا ہوتا ہے, لڑکے کی انگلی, مائیوں میں لڑکے کی انگلی پکڑائی کی رسم ہے. اور اس میں باقاعدہ پھر ایک بھاری معاوضہ لیا جاتا ہے انگلی پکڑائی کا. ابھی کاٹ کے ساتھ رکھ لے انگلی. عجیب رسمیں, عجیب معاملات ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحرا بندی, یہ تو سوچیں بھائی یہ صحرا بندی آئی کہاں سے ہے؟ اور آج کل تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, مسلمانوں کی شادیاں اور شادی کارڈ پہ ولیمے کا الگ لکھا ہوگا, صحرا بندی کا الگ لکھا ہوگا, ٹائم الگ سے لکھا ہوا ہے. صحرا بندی اتنا اس کا اہتمام کیا کہ باقاعدہ اس کو مینشن کیا شادی کارڈ پر. سمجھ آ گئی؟ آج شادیاں کیوں مشکل ہو گئی ہیں بھائی؟ شادی کے نقطے بڑھ گئے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ نقطے. اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ شادی کامیاب ہے جو نقطوں کے بغیر. شادی سادی, نقطے اڑائیے بھائی شادی کے. جتنے نقطے بڑھتے جائیں گے اتنے مشکلات زندگی میں بڑھتی چلی جائیں گی. اللہ اکبر. شادی ہو چکی, رخصتی ہو چکی, اگلے دن بیچارے ناشتہ کہاں سے کریں گے؟ لڑکے والے بیچارے, اب ناشتے کا نمبر آیا, او بیچارہ پھر لڑکی کا باپ ناشتہ لے کے پہنچ گیا, پھر ناشتہ لے کر پہنچ گئے فقیروں کے گھر, فقیروں کو بیٹی دے دی ہے. اب ناشتہ آیا پھر ان کے گھر. یہاں تو ناشتہ ہے, ہمارے یہاں پنجاب میں باقاعدہ دیسی گھی کی چوری ہوتی ہے. وہاں دیسی گھی کی چوری بنا کے بڑے بڑے ڈبے بھر کے دیسی گھی, وہ 4, 5, 6, 10 کلو گھی ہوتا ہے, اور اس کی چوری بنائی. یہ لڑکی کے والدین خرچہ اٹھاتے ہیں. اب جناب یہ لے کے جا رہے ہیں جی, لڑکی کے ہاں چوری لے کر جا رہے ہیں, اور یہاں کیا ہوتا ہے؟ ناشتہ جا رہا ہے.
ہاں ناشتہ جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی. 4 مہینے تک ہر مہینے لڑکی نیا چاند دیکھنے میکے جائے گی. نیا چاند کہاں دیکھے گی بھائی؟ رسمیں ہیں یہ، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں. چاند دیکھنے جا رہی ہے. زندگی میں کبھی چاند نہیں دیکھا. چاند دیکھنے جائے گی، چاند دیکھے گی، اور پھر کل کا کھانا بھی لے کر کے اگلے دن کا کھانا بھی ساتھ لائے گی، اپنے بھی کپڑے شوہر کے بھی کپڑے. یہ ہر مہینے چلے گا. اور پھر خیر سے آگے نا رمضان، تو لڑکے والوں کو رمضان کا راشن پھر لڑکی والے دیں گے. رمضان کا راشن ہے، فقیروں نے روزے رکھنے ہیں، لہذا اب ان کو پھر راشن بھیجا جا رہا ہے. پھر عید کا دن آ گیا، عید کے کپڑے لڑکی کے الگ اور داماد جی کے الگ. پھر جناب کدھر سے آئیں گے بھئی؟ آسان نہیں ہو گئی لڑکی دینا. تو 100 باتوں کی ایک ہی بات کر لیتے، 100 نقطے مٹا دیتے بھائی، شادی کر لیتے. سمجھ آ گئی ہے؟ تقوی آ جاتا، ساری ہندوانہ رسومات کو ٹھوکر مار دیتے، گھر کی عورتیں گھر کے مرد سٹینڈ لے لیتے. نہیں، اللہ کے نبی کو کبھی ہم ناراض نہیں کریں گے. خدا کی قسم، ان رسومات کا جس دن ہم نے بائیکاٹ کر دیا اس دن ہماری زندگیوں میں سکون پلٹ آئے گا. آج بچیوں کے سر میں چاندی اتر آتی ہے، بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیٹھے ہیں کیوں جی؟ ابھی تک معاملات نہیں ہو رہے ہیں. بچوں کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے، شادیاں رخصتیاں نہیں ہو رہی ہیں کیوں جی؟ ابھی مکان نہیں ہے اپنا، اپنی ابھی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا، پاؤں اس کے ٹوٹ نہیں گیا. بھائی کھڑا ہو جائے گا، اس کا نکاح کرو، اس کی رخصتی کرو، شادی کرو، اس کی سادگی سے نکاح کر دو، شادی کر دو. اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، تو کیا یہ آنے والی اللہ کی بندی نہیں ہے؟ ایک صحابی آئے نبی علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ گھر میں بڑی غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا نکاح کیے؟ یا رسول اللہ نکاح کیسے کیا؟ کھانے کو کچھ نہیں. فرمایا جا نکاح کر. پیغام بھیجا. وہ زمانہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی گھر اپنا ہے، نوکری ہے لڑکے کی نہیں ہے، بینک بیلنس ہے، نہیں، سادگی کا زمانہ تھا. پیغام گیا، ایک گھر سے رشتہ طے ہو گیا، رخصتی ہو گئی. کچھ دنوں کے بعد آیا، یا رسول اللہ پہلے تو میں اکیلا تھا، گزارا چل رہا تھا، اب 2 جی ہو گئے ہیں، اب تو 1 روٹی 2 میں بانٹ کے کھانا پڑتی ہے. آپ نے فرمایا جا دوسرا نکاح کر. آج ہمیں کوئی یہ مشورہ دے دے، ہم کہیں گے یار ان کو کیا پتا، یہ مسجدوں والے ملا لوگ ہیں، ان کو کیا پتا، یہ کمائیں تو پھر پتا چلے. مسئلے بتا دیتے ہیں. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتایا غربت کے خاتمے کا. جا دوسرا نکاح کر. اس نے دوسرا نکاح کیا. پھر آگے یا رسول اللہ گزارا چل رہا تھا، اب تو 1 روٹی 3 میں بٹ رہی ہے، بڑا مشکل. آپ نے فرمایا جا تیسرا نکاح کر. قربان جو میرے نبی کے فرامین پر، اور قربان جو ان ہستیوں پر جنہوں نے میرے نبی کے فرامین کو بلا چونو چرا قبول کیا. ایک گھر میں رشتہ بھیجا، نکاح ہو گیا. چند دنوں کے بعد ہدیہ لے کر حاضر ہوا. یا رسول اللہ میں نے آپ کے حکم میں اتنی برکت دیکھی ہے، جب سے میں نے تیسرا نکاح کیا ہے بکریوں کے تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہوتا اور چکی سے آٹا ختم نہیں ہوتا. ہدیہ لے کر حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ نے رزق عورت کا اس کے مقدر سے لکھا ہے، کسی کا رزق کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے. یہ بعد میں آنے والی اللہ نے اس کا اتنا رزق فراخ رکھا ہوا تھا کہ اس نے آ کر سارے گھر کو سنوار دیا. سمجھ آ گئی؟ آج ہمارا عذر کیا ہے؟ کھائے گا کہاں سے؟ لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل تو ہے نہیں، کھائے گا کہاں سے؟ اس کو کھلائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں ایمان سے بتائیں، یہ سوچ ہندوانہ ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ ابے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے یہ، تو ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ اب ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جائیں بھلے، لیکن دیکھیں نا یہ تو ہماری آپس کی باتیں ہیں، کرنی ہے بھائی، کرنی ہے، تباہی سے بچانا ہے انشاءاللہ ایک دوسرے کو ہم نے. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو ان رسومات کا خاتمہ کریں. دیکھیں نا عورت کا پردہ ہے، عورت کے وجود کا پردہ ہے. عورت لفظ ہی جو عورت ہے اس کا معنی ہی پردہ ہے. عورت عربی کا لفظ ہے پردہ، فارسی میں مستور، مستورہ، مستورات سطر سے ہے، پردے میں چھپی ہوئی، مستورہ پردے میں چھپی ہوئی. وہ کس زمانے کی عورت ہے بھائی جس کو شادی حال میں لایا اور باقاعدہ جناب علی فوٹوگرافر کرائے پہ لائے گئے، فوٹو سیشن ہو رہا ہے، اور جناب غیر مرد سے کہتے ہیں جی بازو اونچا کرو، کبھی کہتے ہیں جی 1 پاؤں آگے کرو، 1 پاؤں پیچھے کرو، پھر یوں جھکو، پھر یوں جھکو، مختلف پوز میں تیری میری عزت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. ایمان سے بتائیں یہ جس کی عزت کا کھلواڑ ہو رہا ہے وہ غیرت والا مرد ہے؟
یا جو وہاں بیٹھے ہیں وہ غیرت والے ہیں؟ یہ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا بھائی؟ منڈی کے جانور کے ساتھ یہ حال نہیں ہوتا ہے. اس کو جب خریدا جاتا ہے تو یہ حال نہیں ہوتا کہ یوں اس کی ٹانگیں اٹھاؤ، یوں بازو اٹھاؤ، یوں کرو آگے پیچھے، نہیں. اتنا اس کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہوتا جتنا آج رخصت ہونے والی بیٹی کے ساتھ ہم نے حشر کرنا شروع کر دیا ہے. کیا کر رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ تو ہم نے پڑھ لیا، لیکن کام ہمارے کچھ اور ہیں. اچھا جی شادی ہو چکی ہے، اب کیا ہے، گھر میں بہو آ گئی ہیں، کام شروع کریں. نہیں ایسے کیسے، پہلے کھیر میں ہاتھ ڈالے گی. ہوتا ہے پہلے کس میں، کھیر میں ہاتھ. وہ ہم شاہ فیصل میں تھے تو وہاں تو یہ رواج تھا، پتہ نہیں یہاں کیا ہو. یہی ملتا جلتا ہی ہے کہ سب سے پہلے گھر میں بہو رانی میٹھی چیز بنائیں گی. میٹھی چیز کیوں؟ تاکہ یہ ہے ہمیشہ گھر میں مٹھاس رہے. جتنی بھی میٹھی کھلا دینا، ساس بہو کے درمیان کبھی مٹھاس قائم نہیں رکھ سکتی. روزانہ میٹھی کھیر کھلائے نہیں چل سکتا. یہ اپنے رویے میٹھے کریں، اپنے اخلاق میٹھے کریں، اپنی زبان میٹھی کریں، اپنا طرز زندگی میٹھا بنا دیں، انشاءاللہ سب کچھ میٹھا ہو جائے گا. میٹھی کھیر کی ضرورت نہیں پڑے گی. سمجھا کہ بعض علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ بہو کے ہتھیلیوں سے جب تک مہندی نہیں اترے گی تب تک وہ کام نہیں کرے گی. اور جو چالاک ہوتی ہیں نا، ہاں وہ روزانہ کون گھما دیتی ہیں. انا للہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا خیال ہے میرے بھائیو، ان چیزوں سے نکلیں گے ہم؟ ہاں شروع میں نے 2-3 واقعات آپ کو کیوں سنائے کہ وہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ ہمارے اکابر ہیں، ان سے ہمیں دین پہنچا ہے اور شادی کے طریقے نہیں پہنچے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بادشاہوں کے گھروں سے رشتے آئے جا رہے ہیں، ٹھکرائے جا رہے ہیں، لیکن ایک فقیر سے طالب العلم تقوی والے مسلمان کو ایک شہزادی بیٹی کا رشتہ دیا جا رہا ہے. مال دولت نہیں دیکھی جا رہی. رازق کون ہے جی؟ واللہ خیر الرازقین. اللہ سے بہتر رزق دینے والا کوئی نہیں ہے. اس کے بعد پھر قدم قدم پہ رسومات ہیں. زندگی گزر رہی ہے اور لڑکی امید سے ہو گئی ہے، دلہن امید سے ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہونے لگے ہیں، اولاد دینے لگے ہیں. اب اس بیچاری پہ پھر پابندیاں. شادی ہونے لگی تھی تو اس کو کوٹھی لگا دیا تھا، مائیوں کے نام پہ کوٹھی لگی تھی، کئی دن اس نے کوٹھی جھیلی. اب اس کے بعد کیا، پھر پابندی. امید سے ہو گئی ہے، کسی رشتہ دار کے ہاں جانا نہیں ہے، کسی میت میں نہیں جانا ہے، حتیٰ کہ کھلے آسمان تلے بھی نہیں نکلنا. کیوں جی؟ اچھا نہیں ہوتا. او بھائی کیا اچھا نہیں ہوتا؟ بس اچھا نہیں ہوتا. اچھا بچہ پیدا ہو گیا، اب بچے کے کپڑے سکھانے کے لیے یہ دلہن باہر نہیں جا سکتی، چھت پہ نہیں جا سکتی بچے کے کپڑے پھیلانے کے لیے. اگر یہ خود کپڑے پھیلائے گی تو اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ اس کی پوٹی صاف کرے، یہ اچھا ہے. بھائی سب اور کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نکاح کی جتنی خطبہ نکاح میں آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک ہی بات کا حکم ہے، اور وہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ. تقوی پرہیزگاری. اللہ سے ڈرو. مرد بھی اللہ سے ڈرے، عورت بھی اللہ سے ڈرے، ہونے والی اولادیں بھی اللہ سے ڈریں، گھر میں ساس سسر بھی اللہ سے ڈریں. جب بہو اور ساس اللہ سے ڈریں گی انشاءاللہ کبھی لڑائی نہیں ہوگی. بیٹے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، کبھی والدین کا نافرمان نہیں ہوگا. اور باپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو کبھی اولاد اس کی نافرمان نہیں ہوگی. سمجھ آ گئی ہے؟ اس گھر میں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیریں ہی خیریں عنایت فرمائیں گے. آج سے ہم انشاءاللہ ارادہ کریں، ہم بھی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان تمام رسومات کا خاتمہ انشاءاللہ اپنے گھر سے شروع کریں گے. ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور گھروں میں جا کر دیکھیں نا، گھروں میں جا کر آرام سے بیٹھ کر ہر بات پیار محبت سے سمجھائی جاتی ہے. آج تک شیطان نے محنت کی ہے معاشرے میں، جہاں میرے بھائی کچرا رکھا ہوتا ہے، کچرا اٹھ جائے کچھ دن وہاں سے بو بھی آتی رہتی ہے. کچرا پہلے اٹھانا ہے، پھر صاف کرنی ہے جگہ، بو آئے گی، لیکن اتنا کوشش کریں اپنے اخلاق پیار محبت سے اتنی خوشبو چھڑکیں کہ گھر کے اندر سے تنازع ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر انشاءاللہ گھر کی عورتیں بھی متفق ہو جائیں گی، مرد بھی ان کے ساتھ متفق ہو جائیں گے. انشاءاللہ ایک ساتھ ہو کر جب چلیں گے ہمارے گھروں میں سنتوں کا راج ہوگا اور رسومات کا اخراج ہوگا. رسومات کا کیا ہوگا جی؟ اخراج ہوگا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
عورت پر جمعہ کی نماز کا کیا حکم ہے جبکہ وہ گھر میں نماز ادا کرتی ہے؟ سنا ہے کہ اس پر جمعہ کے 2 فرض بھی لازم ہیں۔ جی نہیں، عورت جمعہ والے دن بھی ظہر ہی کی نماز ادا کرے گی، اور اس کے لیے یہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ مسجد میں جمعہ ہو لینے دیں بعد میں پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ جو ہی اذان ہوتی ہے، وقت ظہر کا شروع ہوتا ہے، تو عورتیں اپنے گھر میں اول وقت میں نماز پڑھ سکتی ہیں، خواتین پر جمعہ بالکل بھی لازم نہیں ہے۔ اچھا جی، کیا فرماتے ہیں؟ پڑوسی کے گھر 40واں ہو جانا کیسا ہے؟ وہ ناراض نہ ہو جائے، گھر والے بولتے ہیں وہاں قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں جی، بدعات کا یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بدعات کی جاتی ہیں ثواب سمجھ کر۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہم دیکھیں کہ کیا میت ہونے کے بعد یہ 40واں اور یہ تیجا اور یہ برسی کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے؟ ہم کر تو رہے ہیں اس نیت سے کہ میت کو ایصال ثواب ہوگا، اس لیے کر رہے ہیں میت کو ثواب ہوگا۔ کرنے والا جب سنت کے خلاف کرے گا اس کو خود ثواب ہوگا؟ جب خود ہی بیچارہ محروم ہو گیا اور سنت کا قاتل ہو گیا اور بدعتی ہو گیا، گناہگار ہو گیا، تو میت کے ساتھ تو اس سے بڑا اور کیا دھوکہ ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قرآن خوانی وغیرہ یہ لوگوں کو جمع کر لینا، قرآن خوانی، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے، مستقل کتاب لکھی ہے، اور اس کے اندر اتنی سخت تنبیہات انہوں نے لکھی ہیں کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی بھی بے ادبی ہے، سنت کے خلاف ہے، پھر گناہ کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ ظاہر نہیں دیکھنا کہ بھائی پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں، پڑھ تو قرآن ہی رہے ہیں۔ اچھا، اذان ختم ہوتی ہے کس کلمہ پر؟ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ پورا ہو گیا؟ نہیں، کلمہ تو ادھورا چھوڑ دیا مؤذن صاحب نے۔ اب اگر کوئی مؤذن کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھے لکھے ان پڑھ سارے تنقید کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ تم نے اذان میں اضافہ کر دیا ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گالی تھوڑی بکی ہے، بھائی میں نے تو کلمہ پورا کر دیا، میں نے پیارے نبی کا نام لے لیا محمد الرسول اللہ، میں نے گالی تھوڑی بکی ہے، تو کہیں گے نہیں بھائی تو نے گالی نہیں بکی۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اذان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اتنا ہی رہی ہے، تم اذان میں اضافہ کیسے کر سکتے ہو؟ بھلے وہ کلمہ کتنا خوبصورت ہو، لیکن دین میں اضافے کی اجازت، بھائی قرآن خوانی کے نام پر دین میں اضافے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ گھٹلیاں پڑھنا، یہ چنے پڑھنا اور یہ سارے بالکل بدعات ہیں بھائی، پڑھنے والے کو کوئی اجر نہیں ہے، گناہگار ہے۔ جب یہ خود گناہگار ہے تو میت کے ساتھ کیوں دھوکہ کر رہے ہو؟ کیوں میت کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے؟ اچھا، پھر اس سے بھی بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید خود پڑھنا بھی نہیں آتا، مسجد میں آ گئے، برادری لیول پہ نہ گئے تو ناراض ہوں گے، اور سپارہ پکڑا دیا جاتا ہے۔ اب یہ سپارہ لے کے دیکھ رہا ہے، بس آؤ کا تو الٹا پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے، اتنا نہیں پتا ہوتا سیدھا کہاں سے الٹا کہاں سے، اور آخر میں سپارہ جمع کرا دیا جاتا ہے۔ جی پڑھ چکے ہو؟ پڑھ چکے ہیں۔ ایمان سے بتائیں قرآن کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اپنی میت کے ساتھ تو دھوکہ نہیں ہوا یہاں پہ؟ اس دھوکے سے بچیں۔ رہ گیا مسئلہ بدعات کا۔ بدعت کے حوالے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، کہ بدعت کرنے والے کے نہ اللہ تعالیٰ فرائض قبول کرتے ہیں نہ نوافل قبول کرتے ہیں بدعتی شخص کے۔ اور دوسری حدیث میں آیا، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام، جس نے کسی بدعت کرنے والے شخص کی تعظیم کی، اس کو عزت دی، اس کی ناراضگی سے ڈرا، فرمایا اس نے اسلام کی بنیادیں گرا کے رکھ دی ہیں۔ اسلام کی بنیادیں سنت پر کھڑی ہیں، سنت کا ساتھ دیجئے، اور بدعت اسلام کی بنیادیں گرانے والی ہے، لہٰذا نہ بدعت کا ساتھ دیں نہ بدعتی کا ساتھ دیں، پیار سے سمجھائیں، لیکن ایسی بدعت میں شریک ہونا یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ بھائی اپنا ایمان بچائیے، اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، یہ سب سے پہلے خیال رہے۔ ناد علی کی کیا فضیلت ہے؟ یہ پوچھو کیا عذاب ہے، فضیلت نہیں، کیا عذاب ہے اس پر؟ پوری دنیا میں اس سے علاج کیا جاتا ہے، اب روشنی ڈالیں، روشنی ڈالیں۔ ناد علی میں شرک ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، اور اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ کیا ہے؟ غیبانہ حاجات میں پکار کس کی کرنی ہے؟ اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اماموں کی غیبانہ پکار ہے، اور پھر ان سے استعانت اور مدد لی جا رہی ہے، اور پھر اس کو ثواب سمجھا جا رہا ہے۔ شرک کر کے اس سے ثواب حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، شرک کر کے، اور شرک تمام گناہوں میں سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو لہٰذا ناد علی کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے پڑھنے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ ہاروت اور ماروت کا قصہ کیا ہے؟ بھئی یہ قصہ تو بہت بڑا ہے، اب یہ قصے کا وقت تھوڑی ہے۔ اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 2 فرشتے اتارے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں، اور یہ لوگوں کو، یعنی اس زمانے میں چونکہ جادو کا چرچا تھا، تو بعض جادوگر اپنے جادو کے شعبدے دکھا کر یہ باور کراتے کہ ہم نبی ہیں اور یہ ہمارے معجزے ہیں،
اور جو حقیقی اللہ کے نبی ہوتے ان میں اور ان کے معجزوں میں اور جادوگروں کی جادوگری کے شعبدات میں لوگ جو ہے فرق نہیں کر پاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو بھیجا کہ تم جا کر لوگوں کو بتاؤ یہ فرق ہوتا ہے جادو اور معجزے کے اندر, یہ فرق ہوتا ہے حقیقی نبی اور جھوٹے نبی کے اندر. تو یہ آ کر لوگوں کو جادو سکھاتے نہیں, اصل میں تعلیم بمعنی اعلام ہے. یعلمان, تعلیم بمعنی اعلام, آ کر ان کو بتاتے کہ یہ جادو ہے. اعلام نشاندہی کرنا, اعلام کا معنی کیا ہے؟ نشاندہی کرنا. نشاندہی کرتے تھے کہ یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. وہ ایسا نہیں کہ جادو کی کلاسیں لگا رکھی تھیں اور لوگوں کو جادوگر بناتے تھے, نہیں, وہ تو کہتے تھے کہ خبردار تم اس سے غلط فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ کافر مت بن جانا اور اپنا ایمان ضائع نہ کرنا. وہ تو آ کر لوگوں کو سمجھاتے. باقی وہ جو قصہ گھڑا گیا ہے کہ نعوذ باللہ آ کر انہوں نے ایک عورت سے بدکاری کر لی تھی اور پھر وہ جو ہے نا اس کو اسم اعظم دے دیا تھا اور وہ چلی گئی اور وہ جا کر جو ہے وہ زہرہ ستارہ بن گئی اور ان کو دھاگے سے لٹکا دیا گیا کنویں کے اندر. او ہاروت و ماروت قیامت تک لٹکتے رہیں گے. او بھائیو, فرشتے معصوم ہیں. کیا ہے معصوم کا معنی؟ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بڑے گناہ کے قریب جا سکتے. یہ کفریہ جملہ ہے. امام رازی رحمہ اللہ لکھا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. فرشتوں کے بارے ایسی بات نہیں کریں. میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں, سورہ کہف کی روزانہ تلاوت کرتا ہوں, مگر 7 سال سے بے روزگار ہوں. کوئی مشورہ دیں. مشورہ الگ